بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اذا تنازعوا فعلان في اسم ظاہر بعدهما ای اراد كل واحد من الفعلین ان يعمل في ذلك الاسم۔ بھائی آج چڑھے گا تنازع فعلان، یعنی دو فعلوں کا آپس میں جھگڑا۔ فعل بھی جھگڑا کرتے ہیں۔ جب دو فعل آئیں اور اس فعل کے بعد ایک اسم ظاہر آئے، پھر وہ دونوں فعل چاہتے ہیں کہ اسم ظاہر میں عمل کروں۔ پہلا فعل بولتا ہے میں عمل کروں، دوسرا فعل بولتا ہے میں عمل کروں۔ انشاءاللہ تعالی یہ جھگڑا تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ چلے گا، اور اس میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ناغہ مت کیجیے، کیونکہ اس میں ایک تسلسل ہے، درمیان میں ٹوٹ گیا تو پھر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے ناغہ نہیں کریے گا، ٹائم پہ آئے گا تاکہ آپ کو مسئلہ پورا سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ فصل اذا تنازع فعلان، جب جھگڑا کریں دو فعل، اسم ظاہر میں، ٹھیک ہے، بعدہما جو اسم ظاہر ان دونوں کے بعد آ رہا ہے، ای یعنی اراد کل واحد من الفعلین، چاہتا ہے ہر ایک دو فعلوں میں سے، ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ عمل کرے اس اسم میں۔ دونوں یہ چاہتے ہیں، وہ چاہتا ہے میں کروں، اس کا میں چاہتا ہوں میں کروں۔ فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، پھر یہ 4 قسموں پر ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، یعنی دو فعلوں کے بعد ایک اسم ظاہر آتا ہے، پھر دونوں فعل چاہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ میرا فاعل بنے یا مفعول بنے، دوسرا چاہتا ہے یہ میرا فاعل یا مفعول بنے۔ اس کی 4 صورتیں ہوں گی۔ کاپی اور پین نکالیں۔ تاں کو نا پین کاپی آئے پین، ہاں وٹو پین۔ کاغذ وٹو، اچھا وٹو، ٹھیک جی۔ فعل کی 4 قسمیں ہیں یا اسم؟ اب پڑھ جائیں، آ جائے گا سمجھ میں، جب وضاحت آ جائے گی تو خود دب آ جائے گی۔ لکھیں، اس کی صورتیں 4 ہیں۔ کس کی؟ 4 صورتیں۔ فعل 2 ہیں، اسم 1 ہے، 4 صورتیں بنے گی۔ لکھیں، پہلا نمبر 1، ضربنی و اکرمنی زید۔ ضربنی و اکرمنی زید۔ زید، بس زید لکھیں، نصب زید لکھیں، نصب کوئی اعراب میں کوئی بھی نہ دے۔ ہاں لکھیں، ضربت و اکرمت زید۔ ضربت و اکرمت زید۔ لکھ لیا؟ تیسرا یہ، ضربنی و اکرمت زید۔ ضربنی و اکرمت زید۔ لکھ لیا؟ تیسرا چوتھا، ضربت و اکرمنی زید۔ ضربت و اکرمنی زید۔ ٹھیک ہے، آ جائیں کتاب پر۔ الاول ان یتنازع فی الفاعلیت فقط۔ اب 4 قسم ہے نا،
پہلا جو ہے دونوں فعل تنازع کریں گے فاعلیت میں، یعنی دونوں چاہیں گے مجھے فاعل چاہیے. نحو ضربنی و کرمنی زید، ٹھیک ہے لکھا ہے میں نے. والثانی اور ثانی ان یتنازع فی المفعولیت فقط، یعنی دونوں چاہیں گے کہ مجھے مفعول چاہیے، مفعولیت میں جھگڑا کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں کی تقاضا ایک ہی ہے، اس کو بولتے ہیں متوافقین. تقاضا میں متوافقین ہے، یعنی دونوں چاہتے ہیں مجھے فاعل چاہیے اور دونوں چاہتے ہیں مجھے مفعول چاہیے، یعنی تقاضا میں متوافق ہے، متوافقین. یہ ٹھیک ہے. اب جو تقاضا میں متخالفین ہو گئے، یعنی تقاضا میں اختلاف کریں گے، ایک چاہے گا فاعل چاہیے، دوسرا چاہے گا مفعول چاہیے. والثالث ان یتنازع فی الفاعلیت والمفعولیت، تیسرا یہ کہ جھگڑا کریں گے فاعلیت اور مفعولیت میں. ویقتضی الاول، اور تقاضا کرے گا پہلا فاعل کا، والثانی مفعول، دوسرا مفعول کا تقاضا. پہلا فاعل کا تقاضا کرے گا، دوسرا مفعول کرے گا. نحو ضربنی و اکرمت زید، ٹھیک جی. رابع چوتھا عکسو، اس کے ابتر الٹا. نحو ضربت و اکرمنی زید، ٹھیک ہے. چاروں میں نے مثال لکھائی ہیں. اب آ جائیں مثال کی طرف. اب اس کی تھوڑی ترکیب کرنا پہلے جملے کے. ضرب فعل نون وقایا یا مفعول بھی، ٹھیک ہے. اب پہلے فعل کو مفعول ہے نا، فاعل نہیں ہے، یعنی کہ کیا چاہتا ہے مجھے فاعل چاہیے. اچھا، اکرم فعل نون وقایا یا مفعول بھی، اس کو بھی مفعول ہے یا مفعول بھی ہے. کیا اس کو چیز نہیں ہے، یعنی یہ تقاضا میں فاعل چاہتے ہیں، دونوں چاہتے ہیں. نون وقایا سمجھتے ہیں؟ نون وقایا کس کو بولا؟ نون وقایا کیسے بولا ہے؟ ہاں، اصل میں ضرب جو ہے یہ مبنی ہے، مبنی اصل ہے نا، فعل ماضی امر حاضر و تمام رو، اس کے آخر میں نصب آ رہی ہے اور اس کے بعد ہم یا متکلم سے دے رہے ہیں. یا متکلم چاہتی ہے کہ میرے ما قبل مکسور ہو، مفتوح نہ ہو، ٹھیک ہے. اب ضرب چاہتا ہے میری فتح برقرار رہے، کیونکہ میں تو مبنی ہوں بھائی، میں مبنی اصل میں سے ہوں، میری فتح تبدیل نہیں ہونے چاہیے. یا چاہتی ہے کہ میں ادا ہی نہیں ہوں گی، جب تک میرے ما قبل مکسور نہیں ہوگا میں ادا نہیں کر سکتا. تو اب کیا کیا جائے؟ اگر ضربی کہا جائے تو اس کو ٹھیس پہنچیے، اگر ضربہ بولا جائے تو یہ یاد آنا چاہیے. تو اس کے لیے درمیان میں نون لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور نون جر کسرہ جو ہے نون کو دیا جاتا ہے. تو ضربنی، تو ضربہ کا بھی تقاضا پورا ہو گیا اور یا کہ ما قبل مقصور ہو گیا. اس نے وقایا بولتے ہیں حفاظت، اس نے حفاظت کر دی دونوں کے تقاضا کی، ٹھیک ہے. تو یہ نون کا یہ بار بار آتا رہے گا. بھائی پہلے جملے میں پہلا فعل کیا چاہتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، کیونکہ اسے مفعول ہوئے. دوسرے جملے میں اسے مفعول ہے، دوسرے فعل میں بھی وہ کیا چاہتا ہے مجھے فاعل چاہیے. اب دونوں جملے چاہتے ہیں زید ہمارا فاعل بنے، ٹھیک. دوسرا جملہ ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر اس کا فاعل بارز ہے، ٹھیک ہے. تا ضمیر بارز اس کا فاعل. اب اسے کیا چاہیے، فعل تو فاعل تو ہے اسے، اب یہ مفعول چاہتا ہے. اچھا، وہ اکرم تو فعل با فاعل، اسے فاعل ہے، تا ضمیر بارز اس کا فاعل ہے. اب یہ کیا چاہتا ہے، مجھے کیا چاہیے، مفعول چاہیے. اب دونوں چاہتے ہیں زید ہمارا مفعول بنے. اچھا، آ جائیں تیسری جملہ. ضربنی ضرب فعل نون وقایا مفعول بھی، بھائی اسے مفعول ہے اپنا، اب اسے کیا چاہیے، فاعل چاہیے. یہ چاہتا ہے زید میرا فاعل بنے. اکرم تو فعل با فاعل، تو تا ضمیر اس کا بارز فاعل. اب اسے کیا چاہیے، مفعول، یعنی یہ چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، ٹھیک ہے. اچھا، چوتھا جملہ ضربت فعل با فاعل، ضرب فعل تو تا ضمیر بارز فاعل. اب اسے کیا چاہیے، مفعول. پہلا جملہ فعل کا تھا مجھے مفعول چاہیے.
اکرمنی، اکرم فعل، نون وقایا ہے مفعول بھی، ٹھیک ہے، اس کا مفعول ہے، اس کو فاعل چاہیے، یہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل۔ اب اس میں جھگڑا چلا ہے، یہ جھگڑا 10 دن چلے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو حل کرنا ہے دونوں کو۔ ہاں، بعد نحوین حضرات فرماتے ہیں کہ بھئی پہلے فعل کو عمل کرنا چاہیے، ہاں، دوسرے بولتے نہیں، دوسرے فعل کو عمل کرنا چاہیے، اس کو ضمیر دینا چاہیے، دوسرے فعل کو عمل کرنا چاہیے، پہلے کو ضمیر دینا چاہیے۔ بات کرتے نہیں، پہلے فعل کو عمل کرنا چاہیے، دوسرے کو ضمیر دینا چاہیے۔ پھر اس میں دلائل چلیں گے، وہ پہلے والے دلیل دیں گے، دوسرے والے دلیل دیں گے، بھائی کیوں، تو وہ دلائل انشاءاللہ ذرا چلیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب کاپی نکالیں، ایک قوانین لکھیں کچھ ہے، پین ہے، یہ پین لیں، آ گیا، آئے ہلو۔ نمبر 1، فعل کے بعد فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے، فعل کے بعد فاعل یا نائب فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ اب آگے میں فاعل بولتا جاؤں گا، نائب فاعل نہیں بولوں گا، اور نائب فاعل سمجھنا چاہیے کہ نائب فاعل بھی اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اختصاص کی وجہ سے صرف فاعل بولوں گا، لیکن نائب فاعل سمجھنا چاہیے کہ نائب فاعل بھی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل کا فاعل کبھی بھی حذف نہیں ہوگا، اور فعل کا فاعل کبھی بھی حذف نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے، حذف نہیں ہوگا، یعنی فاعل کا فعل کا فاعل آنا ضروری، حذف نہیں کر سکتے، یہ غیر قانونی ہے۔ ہاں، مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے، مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے۔ ہاں، نمبر 3، فعل کا فاعل، نمبر 3، 2 تو ہو گئے نا، اب نمبر 3 راجی ہو جا، لکھا ہے تھا، فعل کا فاعل کبھی بھی حذف نہیں ہو سکتا، ہاں ہوگا، ہاں مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے، ہاں مفعول بھی حذف ہو سکتا ہے، لکھ دیا۔ نمبر 3، فعل کا فاعل کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے، کبھی ضمیر ہوتا ہے، کبھی اسم ظاہر ہوتا ہے اور کبھی ضمیر ہوتا ہے۔ ضمیر ہوتا ہے۔ چوتھا، فعل کا فاعل کبھی بھی اپنے فعل سے مقدم نہیں ہوتا، کبھی بھی اپنے فعل سے مقدم نہیں ہوتا۔ نہیں ہوتا۔ ہاں، صرف 2 صیغوں میں، سے پانچواں ہے جو کہ پانچواں صرف 2 صیغوں میں فعل کا فاعل فعل کا فاعل اسم ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا، یا ضمیر ہوگا۔ ہاں، نمبر 1 اس میں 5ویں کا 1 نمبر، واحد مذکر غائب، غائب مذکر کون سا ہے؟ ضربہ، اور دوسرا واحد مؤنث غائب، ضربت، ٹھیک ہے۔ باقی صیغوں میں یہ کنٹینیو،
باقی صیغے کتنے بجے؟ 2 کا نکالے باقی کتنے بجے؟ 12. باقی صیغوں میں باقی چیزوں میں فعل کا فاعل صرف ضمیر آئے گا. باقی صیغوں میں 12. باقی صیغوں میں فعل کا فاعل صرف ضمیر آئے گا. صرف ضمیر آئے گا، اسم ظاہر نہیں آئے گا. باقی صیغوں میں ہاں، فعل کا فاعل فعل کا فاعل صرف ضمیر ہوگا، اسم ظاہر نہیں آئے گا. اسم ظاہر نہیں ہوگا. چھٹا جی، آیا جی، لکھوں. جی سائیں. فعل کا فاعل اگر اسم ظاہر ہو اگر اسم ظاہر ہو ہاں، چاہے وہ واحد ہو، تثنیہ ہو یا مذکر ہو. جمع ہو ٹھیک ہے. فعل ہمیشہ چاہے واحد ہو چاہے تثنیہ ہو یا مذکر ہو یا جمع ہو، فعل ہمیشہ فعل ہمیشہ واحد آئے گا. واحد آئے گا. فعل کا فاعل ساتواں 7واں، اگر فعل کا فاعل ایسا ضمیر ہو ایسا ضمیر ہو جو واحد، تثنیہ اور جمع کی طرف راجع ہو، واحد تثنیہ جمع کی طرف. ہاں، واحد تثنیہ یا جمع کی طرف راجع ہو، راجع ہو. دیکھو تو فعل واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع آئے گا. جی سائیں. ہاں، آٹھواں ضمیر غائب کا مرجع، ضمیر غائب کا غائب کا مرجع مرجع. ضمیر سے پہلے آنا ضروری ہے. ضمیر سے پہلے آنا ہاں، ضمیر سے پہلے آنا ضروری ہے. ضروری ہے. ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر بعد میں آئے اگر بعد میں آئے تو اس کو تو اس کو اضمار قبل الذکر، ادغام اضمار ضمیر جمع، اسم اضمار قبل الذکر، قبل الذکر، قبل ذکر قبل الذکر، اضمار قبل الذکر قبل ذکر بولتے ہیں. بولتے ہیں. جو جائز نہیں ہے. وہ جائز نہیں. ہاں، جو جائز نہیں ہے. جائز. ٹھیک ہے. میں کتنے یہ قوانین ہیں؟ 8 ہو گئے. ٹھیک ہے. اب 8 پورے ہو گئے. انشاءاللہ کل تھوڑا اس کو سمجھاؤں گا، پھر آگے سبق چلے گا. گھنٹہ ختم ہو گیا ہے. واللہ اعلم بالصواب. اس کو آپ دیکھ لینا تھوڑا، یہ آپ کے سب پڑھے ہوئے ہیں.